إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو ہمیں صاف ستھرا طریقہ بتایا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ دنیا میں بھی چین کی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اسے چین اور سکون ملے گا۔ ہماری زندگی میں دین کے بہت سارے شعبے ہیں۔ ایک شعبہ عقائد کا ہے، ایمانیات کا، ہمارا عقیدہ کیسا ہو، اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شعبہ معاشرت اور ہماری آپس کی رہن سہن کا، ایک شعبہ اخلاقیات کا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ ایک شعبہ معاملات کا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہو، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مالی حقوق کیسے ہونے چاہیے، ہماری تجارت، ہماری خرید و فروخت، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ پیسوں کا لین دین، ہمارے میراث کے ورثے کی تقسیم کے حقوق، یہ سب کیسے ہونے چاہیے۔ یہ مالی حقوق اور معاملات کے سلسلے میں آج ہم نے ہمارے سماج میں بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو وہ عمل صالح کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ گوشت جو حرام لقمے سے بچتا ہے، النار اولی بہ، اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ حرام سے جو لقمہ پلتا ہے، جو جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے، اسے عمل صالح کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے دل میں چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ اور یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اپلائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایسا رول ہے، ضابطہ ہے۔ اولادیں بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے،
جس اولاد کے پیٹ میں ذمہ دار کی حیثیت سے ہمارے ذریعے حرام کا لقمہ پہنچتا ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، کہنا نہیں مانتی، اب روتے پھرتے ہیں، اس کے اسباب پر غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تجارتیں ہماری ہوتی ہیں، اس میں کیسے ہمارے اندر حرام آتا ہے۔ مثلا ہم اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے ہیں، گاہک ہمارے پاس آتا ہے، ہم بگڑی ہوئی چیز اس کو بتائے بغیر عیب بتائے بغیر تھما دیتے ہیں، اور جتنا حصہ بگڑا ہوا جاتا ہے اس کے پیسے بھی ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ اچھے والے حساب کے اعتبار سے پہنچتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن اتنا پیسہ ہمارے پاس حرام کا آیا۔ اب ہماری روزی حلال اور حرام غلط ملت ہو گئی، وہ ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے، ہماری اولاد کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ اگر ہم دکاندار ہیں، ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوا، لیکن اب اس کو کیسے وصولتے ہیں؟ اتنے دنوں میں پیسے آئے تو اتنے، اور 2-4 دن اوپر چڑھ گئے تو اتنے، یہ تو بیاج ہوا، یہ تو سود ہے۔ پہلے سے ایسی شرط کر دی، یہ پیٹ میں جاتا ہے، ذرا سا 2-5 روپے، 20, 25, 30 روپے بڑھ جائیں گے، لیکن یہ 20, 25, 30 روپے اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ میں لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی معاملہ ہو آپس میں، تم 2 آدمی میرے پاس معاملہ حل کرنے کے لیے لاؤ، جیسے مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہوں گے کہ ایسا ہوا ہے، ذمہ دار کے پاس، وڈیل کے پاس جاتے ہیں۔ اگر تم 2 آدمی کسی جھگڑے کو لے کر میرے پاس آؤ، تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، ہوتا ہے ایسا، ایک کو بات کرنا آتا ہے کہ کیسے بات کی جائے، اور دوسرا بھولا والا ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، حالانکہ حق والا وہ ہے۔ تم میں سے ایک کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ میرے سامنے بات کس طرح پیش کرے گا کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا، حالانکہ حق اس کا نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھ کر نہ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے ہیں، اس لیے کہ میں بھی دوں گا تو حق نہ ہونے کی وجہ سے جتنا حصہ اسے کاٹ کر دوں گا اس کے نام کر دوں گا، میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے اسے دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا کاٹ، حالانکہ رسول اللہ دے رہے ہیں، پھر بھی فرمایا کہ اگر ناحق کا ہے تو نہ لے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی کو پتا نہ چلے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بھگتنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ جہنم میں جا کر جہنم سے باہر نکالا جائے گا مدتوں کے بعد، پھر بھی جنت میں پہنچائے جانے سے پہلے، حدیث شریف سنا رہا ہوں، جہنم اور جنت کے بیچ میں اسے روکا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ جس کا جتنا حصہ لیا ہے اتنا پہنچاؤ، کو پہلے اسے صاف ستھرا کیا جائے گا، پھر جہنم میں جانا ملے گا۔ آخرت کا دھیان، آخرت کا خوف، حساب کتاب کا عقیدہ ہمارا دھیرے 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 اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ایک دانہ بھی یہاں دبائیں گے تو کل ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کے بغیر جنت میں جا بھی نہیں سکتے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ بڑا اہتمام، اور یہ قرضہ لیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے فجر بعد بھی کہا، پھر ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے، یا تو بہت دیر لگا دیتے ہیں،
دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے. اور حضرت صحابہ کیسے تھے کہ ایسا اہتمام ہوتا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کے والد صاحب احد کے غزوے میں شہید ہو گئے اور ان کے ذمہ قرضہ تھا، باغ تھا کھجور کا، اور قرض خان یہودی تھے. بعض روایات میں آتا ہے یہودی تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دو، مگر انہوں نے مہلت نہیں دی اور یہ کہا نہیں جلدی ادا کرنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے کل کھیت پہ آ جاؤ، وہاں تمہیں کھجور دے دیں گے. کہا نہیں روکڑی چاہیے نقد. کہا آؤ تو صحیح بات کرتے ہیں. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ اس طرح بات ہے، وہ مانتے ہیں کل آنے والے ہیں کھلیان میں حریمہ، اور آپ اس وقت اگر تھوڑا سا آ جائیں تو آپ کو دیکھ کر تھوڑا میرے ساتھ نرمی کا سلوک کریں کہ آپ ذرا دو باتیں کہہ جائیں گے تو پتا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اتنا ہے بھی نہیں کہ سب قرضہ ادا ہو جائے، میرے ذمہ یہ امانت ہے. باپ کے قرضے کو جو انتقال کر گیا ہے امانت سمجھ رہے ہیں جو دوسرے کو پہنچانی ہے. بات سمجھنے کی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. دو ڈھیر لگے ہوئے تھے یا تین. آپ علیہ السلام نے 3 چکر لگائے اور اس کے بعد ایک ڈھیر کے پاس بیٹھ کر جو برتن تھا اس کے ذریعے بھر 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 کر دینے لگے. ہمارے کتنے کنٹل کھجور ان سب کو بھر کر دے دیے. اور اس کے بعد اپنی طرف سے بھی ان کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور اوپر بہت سارا دیا، جس کو میں نے صبح میں کہا کہ قرضہ ہے تو اس کو بھی ادا کرو، اپنی طرف سے بھی اگر کچھ اس کے ساتھ سلوک کر لو تو اچھی بات ہے. ضروری نہیں اور پہلے سے طے نہیں ہونا چاہیے ورنہ بیاج ہو جائے گا. اپنی طرف سے بغیر طے کیے بغیر شرط لگائے. پھر حضرت جابر جب سب نمٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بٹھا کر گئے تھے وہاں آئے. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. آپ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ سب کا قرضہ آپ کی برکت سے ادا ہو گیا. وہ معجزہ تھا، وہ برکت ہوئی. اور جب آدمی ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں اور ہو جاتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن خطاب کو بھی بتا دینا. حضرت شعراء نے حدیث لکھتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا اہتمام تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے اوپر قرضہ ہے تو کب ادا ہوگا. فکر رہتی تھی قرضہ ادا کرنے کی، قرضہ ادا کرنے کی یہ فکر رہتی. میں کہہ رہا تھا ہماری حکومت میں ہم کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کمزور سے کمزور. 2 آدمی ہوتے ہیں ساتھ میں تجارت شروع کرتے ہیں، اس کو اس سے ڈر لگتا ہے، اس کو اس سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائے. یہ چاہتا ہے میں زیادہ لے لوں، یہ چاہتا ہے میں زیادہ. تھوڑے دن ہوتے ہیں پھر جھگڑے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. مال کی محبت کی وجہ سے. اور مال کی محبت اور عہدے کی محبت، یہ دونوں چیزیں ایسی خطرناک ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 2 بھیڑیے ورو جو بھوکے ہوں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو کیسے بکریوں کو پھاڑ کھائیں گے؟ بھیڑیا خطرناک پھاڑ کھانے والا جانور شمار ہوتا ہے. پھر وہ 2 ہوں، پھر وہ بھوکے بھی ہوں، پھر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور
اور شیر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کا شکار کر کے دوسرے دن کے لیے باقی کو چھوڑ دیتا ہے. ایک ساتھ سب کو نہیں بگاڑتا، لیکن بھیڑیا سب کو بگاڑتا ہے. کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، کتنی بکریوں کو مار سکتا ہے. اس سے زیادہ خطرناک مال کی محبت دل میں بیٹھ جانا اور عہدے اور منصب کی محبت دل میں بیٹھ جانا، اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ خطرناک. آئے دن سننے میں آتا رہتا ہے، اسی کا یہ ایسا ہوتا ہے. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، اولاد ہے، کیا ہم سب کے حقوق پہنچاتے ہیں؟ سارے بھائیوں کے، ساری بہنوں کے، چھوٹا بھائی ہے تو اس کے، چھوٹی بہن ہے تو اس کے، شادی شدہ بہن ہے تو اس کے، سب کے حقوق پورے پورے دارالفتہ میں مسئلہ پوچھ کر پہنچاتے ہیں. ہماری بستی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو میراث پوری پوری پہنچاتے ہیں، سال ہر سال ہو جاتے ہیں، لیکن ہم میراث نہیں پہنچاتے، حق نہیں دیتے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے بارے میں جھانکے، اپنے بارے میں سوچے، اپنی فکر کرے. میں کل اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ یہ جہنم میں لے جائے گا اور نکل کر بھی جنت میں تب تک نہیں جائیں گے تب تک ادا نہیں کرے گا. یہ غریب لوگ ہیں، کڑکے، یہ غریب لوگ ہیں، مفلس، بہت ساری عبادتیں اور سب کچھ لے کر جائیں گے، لیکن اکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، سب عبادتیں اس کی چلی جائیں گی، سب عبادتیں چلی جائیں گی. باپ کے مرنے کے بعد کھیت جس کے قبضے میں ہوتے ہیں، جو کھیتی کراتا ہوتا ہے، بہت سارا حصہ حساب کتاب کے بغیر وہی لے لیتا ہے. دوسرے بھائیوں کو ان کا حق پہنچاتا ہے، بہنوں کو پہنچاتا ہے، اور پھر کبھی یہ کہا جاتا ہے بہن نے نہ کہا ہے، اگرچہ نہ کہا ہو پھر بھی پہنچا دو، دے دو. اگر مفتی صاحب بار بار ہم نے سنا فرمایا کرتے ہیں پہنچا تو دو، پھر اگر تمہارے گھر آ کر دے جائے تو لے لینا، لیکن کوئی واپس دینا نہیں آتا. ضروری ہے، کوشش کرنا چاہیے کسی کا باپ کسی کی ماں مر جائے، اولاد کو بیٹھ کر 2-3 دن کے اندر ہی مشورہ کر کے فیصلہ کر دینا چاہیے، یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ تمہارا. پھر ایک دوسرے کو اگر اختیارات دینا ہے تو دے، لیکن سب کا الگ الگ طے ہو جانا چاہیے. یہ گھر تمہارا، فلانا گھر تمہارا، اس گھر میں تمہارا حصہ، فلانے گھر میں تمہارا حصہ، اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ فلانا، سب تحریر ہو جانی چاہیے. اگر یہ ہوگا، بھائیوں میں آپس میں محبت بھی باقی رہے گی، بھائیوں اور بہنوں میں بھی محبت باقی رہے گی. اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہن بہن کی دشمن ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بہن بہن کی دشمن ہو جاتی ہے. ایک اور بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پچھلے لوگ اللہ کی توفیق سے مسجدوں اور مدرسوں میں کبھی کھیت دے کر گئے ہیں، کبھی کوئی اور چیز دے کر گئے ہیں، وقف کر کے جاتے ہیں. وہ خیر کا زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے، اعتماد اور بھروسہ تھا. ذمہ دار لوگوں نے ضروری نہ سمجھ کر حالات نارمل ہونے کی وجہ سے مسجد مدرسوں کے نام پہ نہیں کیا ہوتا، تو ان کے کھاتوں میں ثواب جاری تھا، لیکن بعد میں چل کر اولاد نکم میں ایسی آتی ہے کہ وہ مسجد کے پاس سے وقف کیا ہوا واپس لے لیتا ہے، اور اس لیے لے لیتا ہے کہ سرکاری دفتروں میں تو ان کے نام پر ہے، سرکاری دفتروں میں ان کے نام پر ہے، سرکاری دفتر میں ان کے نام پر ہوگا، لیکن اللہ کے دفتر میں وہ مسجد اور مدرسے کے نام پر ہو چکا ہے. مرنے والے کی نیت کیا تھی اور وقت قیامت تک کے لیے وقف ہوتا ہے.
اس میں پھر کسی کو حق نہیں ہوتا. جانے والے کا ثواب بھی بند کر دیتے. خود تو کچھ پڑھ کے بھیج نہیں سکتے, جانے والے کا ثواب بھی بند کر دیتے. ایسا ہو رہا ہے. یہ سب مالی حقوق ہیں, ان سب کا اہتمام کرنا ضروری ہے. آدمی یہ اہتمام کرے میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو کھیت یا ایک دو چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بھائی بہن سب اپنا ایک ساتھ رکھتے ہیں, سہیارہ کہتے ہیں جسے. اس میں بھی جو اناج بلتا وغیرہ پکتا ہے, جو پات آتی ہے, خود ہی رکھ لیتے ہیں یا خود ہی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ ایک دانہ بھی ہو تو ان کا پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کا حصہ اتنا ہے, اسے کیا کرنا ہے, اسے پہنچانا چاہیے. لیکن یہ سب چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں, ہماری اولاد کے پیٹ میں, ہمارے ماتاہتوں کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ حرام کا جاتا ہے, اور اسی سے حرام گوشت بنتا ہے. نہ عمل کی توفیق ہوتی ہے, نہ زندگی میں سکون ہے, نہ مرنے کے بعد سکون مل سکتا ہے. اور مالی حقوق ایسے ہیں رب تبارک و تعالیٰ خود سے معاف نہیں کرے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایک چیز کا مخلوق سے باہم حساب دلوائیں گے. اللہ کی صفت عادل کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا, شاۃ القرناء والشاۃ الجلحاء مارا ہوگا, تو پھر بے سینگ کی بکری کو سینگ دیے جائیں گے, وہ بھی اس کو مارے گی. ایک پائی کا حساب. مجھے آپ کو اس سے گزرنا ہے, اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اپنا اہتمام کرنا چاہیے. ہم تجارت کرتے ہیں, بگڑی ہوئی چیزیں اپنے گاہک کو دینے کی کوشش نہ کریں, صحیح دیں, صاف بھاؤ تول کریں. اگر ہم تجارت کرتے ہیں ہم اہتمام کریں کہ ہمارے مال میں بیاج اور سود کا ایک دانہ بھی نہ آنے پائے, ایک پیسہ بھی نہ آنے پائے. ہم اہتمام کریں, ہم کوشش کریں کہ ہمارے ماں باپ میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم بھائی بہن پھر بیٹھ کر صحیح مشورہ کر کے دارالفتہ سے مسئلہ پوچھ کر جو شریعت کے مطابق صحیح حق ہے سب کو صحیح حق کریں. جلدی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہن کا حق ہے, اتنے پیسے دینے ہیں, یہ اس بھائی کے حق فلانی بہن کو دینا, اس بھائی کے ذمہ ہے فلانی بہن کو دینا, اور اس بھائی کے ذمہ ہے کہ فلانی بہن کو دے. ان میں سے دو بھائی اچھے ہوتے ہیں, وہ فلانی بہن کو دے دیتے ہیں. یہ بھائی نالائق ہے, وہ اس بہن کو دیتا ہی نہیں. بتایا نا ایسا. ایسی تقسیم نہ کی جائے, یہ سب غلط تقسیم ہے. ایسی تقسیم نہ کی جائے. طے کیا جائے کہ اتنی مدت میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, اتنی مدت میں فلانے بھائی کے پاس سب پیسے جمع کرا دے اور اس بھائی کی ذمہ داریاں سب سے مطالبہ کرے اور بہنوں کو بلا کر پہنچائے, بہنوں کو ادا کرے. یہ نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ آپ ایسا کر لیں گے پھر دیکھیے دل میں کیسا سکون ہوتا ہے, کیسی اطمینان والی زندگی ہوتی ہے, اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتے ہیں. بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حقوق ادا نہیں کرتے, قرضے ادا نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود عمرے پہ جا رہے ہیں, نفل عمرے پہ جا رہے ہیں, حقوق تو ادا کرتے ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پرسوں ہی میں نے ایک واقعہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا, عجیب. ان کے بیٹے تھے, تجارت کرتے تھے, ترازو کے 2 پلڑے تھے. انہوں نے دیکھا ان کے بیٹے کو کہ ترازو کے پلڑے کو انہوں نے چھان پھٹک کے ایسے صاف کیا اور پھر کوئی چیز گاہک کو تول کر دی. وہ بھی فضیل ابن عیاض کے بیٹے تھے. پوچھا بیٹا ایسا کیوں کیا؟
खापा उड़ कर गुबार और धूल तराजू में पड़ी थी। मैंने सोचा चीज ने जब तौल कर दूंगा तो ये धूल भी उसमें तुल न जाए, इसलिए मैंने धूल को पहले साफ कर दिया। कहा बेटा तेरा ये अमल, ध्यान से सुनना अगली बात, तेरा ये अमल कि तू धूल भी तुल कर न चली जाए, इस एहतिमाम से धूल को साफ कर लिया तराजू में से, तेरा ये अमल 2 हज और 20 उम्रों से अफजल है। 2 हज और 20 उम्रों से अफजल है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें एहतिमाम करना चाहिए कि हम माली हुकूक को अदा करें, हमारे जिम्मे किसी का कोई हिस्सा न रहे, कोई वाजिबुल अदा हक हमारे जिम्मे न हो, और जब हमारी मौत आए तो ऐसे सुकून और इत्मीनान से मरे कि हमारा दिल अंदर से अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो, इसलिए कि वहां का मामला साफ सुथरा होगा तो हम वहां जाना पसंद करेंगे। आदमी को जिससे मिलना होता है, अगर उससे अनबन है, उससे लेन देन का गड़बड़ की है, उसको जवाब देने में मुश्किल हो रही है, तो आदमी उसके पास जाना पसंद नहीं करता। जब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बताए हुए अहकाम के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं होगी, हमें मरने का भी शौक नहीं होगा, पसंद नहीं आएगा। हालांकि मोमिन का तो वो घर है, हमारा मामला अल्लाह ताला के साथ साफ सुथरा होगा, तमाम हुकूक हमारे जिम्मे जो कुछ भी है हमने अदा किए होंगे, तमाम हुकूक पहुंचा दिए होंगे, तो उसकी वजह से हमारा कल्ब बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाना है और वहाँ जन्नत का इंतजार होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें माली हुकूक का एहतिमाम और फिक्र नसीब फरमाए और अदा करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए।